دیکھیں کشمیر کے اندر پہلے پولیٹیکل جدوجہد کی گئی ہے. آپ جماعت اسلامی نے کہا کہ پہلی دفعہ جماعت اسلامی پارلیمنٹ کا حصہ رہی. سید علی کیلانی ممبر رہے, یہ حالیہ دنوں میں فوت ہوئے ہیں. مولانا غلام نبی نوشہروی صاحب یہاں پہ یہ پارلیمنٹ کا حصہ رہے. اشرف سرائی صاحب رہے. مطلب 5 ممبرس تھے ایک وقت میں جماعت اسلامی کے وہاں سے. اور جو 1979 کا الیکشن تھا یا 88 کا تھا, مجھے ایگزیکٹ اب یاد نہیں ہے, لیکن یہ جو آخری الیکشن تھا 90 سے پہلے, یہ الیکشن لڑا ہی اس بنیاد پہ کیا تھا کہ وہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ آزادی کی جدوجہد پارلیمانی طریقے سے کی جائے. اور اس کے اوپر پھر ہندوستان نے جس طریقے سے مطلب اس الیکشن کو سبوداش کیا, مطلب اس میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو حزب المجاہدین کے سید علی گیلانی صاحب ہیں, یہ سری نگر کے حلقے سے کینڈیڈیٹ تھے جو الیکشن کا, اور یاسین ملک صاحب جو تھے وہ ان کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے وہاں پہ. یہ سارے لوگ وہ تھے جو پولیٹیکل ورکر تھے. اور ہوا یہ کہ لوگوں کو اٹھا لیا گیا, ان کے سر پھاڑے گئے, ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا, اور ایک ایسا وہاں پہ رزلٹ اناؤنس کر دیا گیا جو متوقع تو کیا کہیں جو ہے نا شمار قطار میں بھی نہیں تھا. یعنی جس بندے کو 200 ووٹ نہیں تھے, جس کا کوئی پولنگ ایجنٹ نہیں تھا, اسے وکٹوریس ڈکلیئر کر دیا گیا, اسے کامیاب جو ہے وہ قرار دے دیا گیا وہاں پہ. تو جس کے نتیجے میں پھر مظاہرے شروع ہوئے تھے, اور ان مظاہروں سے پھر جب وہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پہ مظاہرے تھے 89 میں اور 90 کے اندر, کہ جن مظاہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلی دفعہ جو ہے وہ اس عرصے میں فوجیوں کو اختیارات دیے گئے تھے اور شہروں میں انہیں تعینات کیا گیا تھا. اور پھر اس تعیناتی کے ریئیکشن میں جو ہے نا وہاں پہ یہ ایک جہادی تحریک, جو مسلح تحریک کے پروان چڑھی تھی وہاں پہ. تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ اس سے وہ نہیں ہوا, لیکن وہ ہوا یہ کہ جن لوگوں نے مطلب اس تحریک کے اندر جو کردار ادا کیا تھا اس کو شروع کروانے میں, وہ اس کو چلانے میں ناکام ثابت ہوئے. جو مطلب ہندوستان نے کیا تھا, یہ سیدھی سادی کہ اگر ہم 1971 میں دیکھیں تو یہی کام ہندوستان نے کیا تھا. حالات خراب ہوئے تھے مشرقی پاکستان میں, وہاں پہ جو فوجی ایکشن تھا اس کے خلاف مکتی بانی جو ہے وہ آئی تھی مغربی بنگال کے اندر, اور جو ہے ان کے کیمپس بنے تھے, وہاں پہ لوگوں کو ٹرین کر کے بھیجا گیا تھا. اس کے بعد ہندوستانی فوج داخل ہوئی تھی تو پاکستانی فوج کو وہاں سرنڈر کرنا پڑا تھا. یہاں پہ بھی صورتحال ویسی کی ویسی تھی, وہی ریپلیکیٹ ہوا. لیکن جو آخری مرحلہ تھا وہ چونکہ اس کی نوبت آئی نہیں, یا کیا ہی نہیں گیا, یا ان کے جو ہے نا پلان کا حصہ ہی نہیں تھا, کہ مطلب وہ جیسے چیزیں چلتی چلتی وہاں پہ پہنچی تھی, تو اب وہ جو آخری مکے کی باری تھی وہ کسی اور کی تھی, اور جس کی تھی تو وہ ہمت نہیں کر سکی. مطلب یہ ہوا, مطلب پھر یہ ہوا نا کہ جب آپ اس گوریلا وارفیئر میں جاتے ہیں تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے جہاں پہ ایکسٹرنل جو ہے نا مداخلت کی آپ کو ضرورت پیش آتی ہے. اگر یہ فورس آپ کے پیچھے نہیں ہے اور آپ اس پہ تکیہ نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہیے, تو پھر آپ کے پاس وہی آپ مارے کھائیں, آپ مریں, مظلومانہ ملیں. جب یہ پکچرز جاتی ہے نا دنیا کے سامنے کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں, تو اس کے یہ مظاہرہ کرنا تو حق ہے نا, دنیا مانتی ہے. اس کے بدلے میں یہ جو ظلم ہوتا ہے نا, اس سے دنیا کی ہمدردیاں پھر آپ کے ساتھ آتی ہیں. 2 بندے بھی اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کر دینا, وہ سب کے اوپر وہ ٹیگ لگ جاتا ہے.